دوستوں، آج اہل کانپور کے لیے ایک عظیم موقع ہے، ایک تاریخی لمحہ ہے جب آج یہ عظمت حسن و معاویہ کانفرنس کے اسٹیج پر ملک کی موقر شخصیات ایک ساتھ جمع ہو رہی ہیں۔ ہمارے اسٹیج پر تشریف لا رہے ہیں عالم اسلام کے عظیم رہنما مفسر قرآن حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی دامت برکاتہم۔ یہ پورا مجمع کھڑا ہو کر حضرت والا کا استقبال کرے۔ محترم دوستو، آج کی یہ کانفرنس عظمت حسن و معاویہ کانفرنس کے عنوان سے منعقد ہو رہی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم جس دین پر عمل کرتے ہیں اس کا نام دین اسلام ہے اور ہمارا نام مسلمان ہے۔ ہم اس بات کا بھی اعلان کرتے ہیں کہ اسلام سلامتی کا مذہب ہے۔ ہمارا دین دنیا میں محبت اور بھائی چارگی کو عام کرنے کے لیے آیا ہے۔ صحابہ کرام کے نام کی اس مجلس میں ہم موجود ہیں۔ ہمارا دین دنیا میں امن، محبت اور بھائی چارگی کا داعی ہے۔ اس کا نام ہی اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دین جس پیغمبر پر نازل کیا، ہم سب کے آقا اور مولا سرور کونین تاجدار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کے لیے بھی کبھی بد دعا نہیں کی۔ ہم جانتے ہیں، سیرت ہمارے سامنے ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں کن آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا، کن پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ لوگ آپ کی جان کے دشمن بنے، آپ کے گھر والوں کو ستایا گیا، آپ کے ساتھیوں کو ستایا گیا۔ طائف میں آپ پر پتھروں کی بارش کی گئی اور آپ کو خون سے لہولہان کر دیا گیا۔ یہ نوبت آ گئی کہ اللہ رب العزت نے آپ کو حکم دیا کہ آپ اپنا شہر، اپنا محبوب وطن مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ تشریف لے جائیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی خاطر اپنا محبوب شہر چھوڑنا پڑا، اور جس وقت آپ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو رہے تھے تو آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی اور بیت اللہ سے اور شہر مکہ سے اپنی محبت کا اظہار فرمایا کہ مجھے یہ شہر چھوڑ کر جانے کا دل تو نہیں چاہتا، لیکن یہاں والے مجھے دین کی بات نہیں کرنے دیتے، ایک خدا کی بات نہیں کرنے دیتے۔ اس وجہ سے آپ کو اپنا مکہ شہر چھوڑنا پڑا۔ آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کا خون بہایا گیا، لوگ آپ کی جان کے دشمن بنے، لیکن پوری سیرت اس بات پر گواہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے دشمنوں کے حوالے سے بدلے کی بات نہیں کی، بد دعا کی بات نہیں کی، بلکہ آپ نے تو ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ زیادتی کرے، زبردستی کرے، تو تم صبر کا مظاہرہ کرو، تم ایثار کا مظاہرہ کرو۔ قرآن ہمیں یہ حکم دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو نماز اور صبر کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو۔ ہمارا دین ہم کو یہ سکھاتا ہے کہ اگر کوئی بندہ حق پر ہونے کے باوجود خاموش رہ جائے اور بات نہ بڑھائے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے فرشتے کو متعین کرتے ہیں کہ وہ جواب دیتا ہے۔ ہم اس دین کے داعی ہیں اور اس دین کو ماننے والے ہیں جو مسکرا کر ملنے کو صدقے کا ثواب قرار دیتا ہے، لیکن یہ دین جو جھگڑے سے منع کر رہا ہے، جو جواب دینے سے منع کر رہا ہے، جو صبر کی تعلیم دے رہا ہے، جو ایثار کی تعلیم دے رہا ہے، جو رب، جو دین، جو پیغمبر ہمیں یہ چیزیں سکھا رہے ہیں، ہم جب قرآن پر نگاہ ڈالتے ہیں، ہم جب حدیث پر نگاہ ڈالتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب معاملہ صحابہ کرام کا آتا ہے، پیارے آقا کے صحابہ کا آتا ہے، تو پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ بھی صحابہ کی طرف سے جواب دے رہے ہیں اور رسول اللہ بھی جواب دے رہے ہیں۔ آپ کی ذرا توجہ چاہیے، توجہ فرمائیے، قرآن کریم کھولیے، پہلا پارہ ہے سورہ بقرہ، قرآن کی سب سے بڑی سورت۔ ہم دوسرے صفحے پر پہنچتے ہیں، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے، کفار مکہ سے کہا جاتا ہے
کہ اس طرح ایمان لاؤ جس طرح حضرات صحابہ کرام ایمان لائے، تو یہ کہتے ہیں قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لائے؟ توجہ فرمائیے کہ جو دین ہمیں صبر کی تعلیم دے رہا ہے، ایثار کی تعلیم دے رہا ہے، وہ رب، وہ کائنات کے خالق اور مالک، جب صحابہ کرام کو کفار مکہ نے بیوقوف کہا تو اللہ تعالیٰ نے اسی جگہ پر اسی انداز میں اور انہی الفاظ کے ساتھ صحابہ کرام کی طرف سے جواب دیا، الا انہم هم السفہاء، یہی لوگ بیوقوف ہیں جو میرے پیغمبر کے صحابہ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں اور بیوقوف کہہ رہے ہیں۔ آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھیں، آپ کی تعلیمات دیکھیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ کسی بھی ایمان والے پر لعنت بھیجنا منع ہے، سب سے بڑی بد دعا لعنت کی ہے، منع کیا گیا ہے کسی بھی ایمان والے کو لعنت بھیجنے کے لیے۔ لیکن جب بات صحابہ کرام کی آتی ہے تو رحمت للعالمین پیغمبر انسانیت کیا فرما رہے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں قیامت تک کے لیے ہمیں آپ کو حکم دے کر چلے گئے، اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، جب تم یہ دیکھو کہ میرے صحابہ کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، کوئی میرے صحابہ پر انگلی اٹھا رہا ہے، ان کو برا بھلا کہہ رہا ہے، ان پر تبرہ کر رہا ہے، تو کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، تو تمہاری یہ ذمہ داری ہے تم اس سے اظہار برات کرو اور کہو اللہ کی لعنت ہو تمہارے اس شر پر۔ ہمارا ایمان کب مکمل ہوتا ہے؟ ہمارا ایمان مکمل ہوتا ہے جب ہمیں اپنے پیغمبر سے محبت ہوتی ہے، شدید محبت ہوتی ہے، سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ اور اسی بات کو حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن اور کامل مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل میں میری محبت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اس کے والدین، اس کی اولاد اور سارے انسانوں سے زیادہ نہ ہو جائے۔ اور الحمدللہ ہمیں اس بات پر فخر ہے اور ہم اسے اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اسے اپنا سرمایہ سمجھتے ہیں، اور اسی پر ہمیں کل میدان محشر میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا بھروسہ ہے کہ ایک مسلمان کتنا بھی غافل ہو جائے، کتنا بھی گنہگار ہو جائے، لیکن اس کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے۔ آج دنیا والوں کو ہم سے یہ شکایت ہوتی ہے کہ مسلمان اپنے پیغمبر کے مسئلے میں بڑے حساس ہیں، بہت جذباتی ہے، مسلمان تنگ نظر ہے، تنگ دل ہے، ان کے پیغمبر کو کچھ کہا جائے تو یہ برداشت نہیں کرتے۔ ہاں، ہمیں اس بات پر فخر ہے، تم ہم پر یہ الزام لگا رہے ہو اور ہمارا عیب بیان کر رہے ہو، ہم اسے اپنے لیے سب سے بڑا سرٹیفکیٹ اور سب سے بڑا تمغہ سمجھتے ہیں، اور ہم تم سے یہ کہتے ہیں کہ کاش کل میدان محشر میں کوئی پیارے آقا کے سامنے یہ بات کہہ دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت آپ کے مسئلے میں بڑی جذباتی تھی، قسم خدا کی ہمارا تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ ہمارے جنت میں جانے کے لیے حضور کی یہ محبت کافی ہے۔ لیکن آئیے میں آپ کو بتلاؤں، ہمارے ایمان کی معراج ہے کہ ہمیں حضور سے بے پناہ محبت ہو جائے، اور صحابہ کرام وہ مقدس شخصیات ہیں جن سے اللہ کو بھی بے پناہ محبت ہے اور جن سے رسول اللہ کو بھی بے پناہ محبت ہے۔ حضور نے کبھی اپنے دشمنوں سے بدلے کی بات نہیں کی، ریونج کی بات نہیں کی۔ آئیے ایک واقعہ آپ نے خوب سنا ہوگا، صلح حدیبیہ کا موقع ہے، اللہ کے نبی کے لاڈلے ہیں، محبوب ہیں، دور داماد ہیں، اسلام کے تیسرے خلیفہ ہیں، انبیاء کے بعد روئے زمین پر حضرت ابو بکر و عمر کے بعد سب سے بڑی شخصیت ہیں سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ کے نبی نے ان کو مکہ مکرمہ بھیجا ایک ڈیلیگیشن کے ساتھ مکے والوں سے بات کرنے کے لیے۔ مکے والوں نے انہیں قید کر لیا، ادھر یہ افواہ آ گئی، یہ غلط خبر پہنچی کہ عثمان شہید کر دیے گئے۔ کیا خبر پہنچی؟ عثمان شہید کر دیے گئے، پیغمبر رحمت ہے، رحمت للعالمین ہے، جنہوں نے طائف میں پتھر کھاتے ہوئے بھی کبھی دشمنوں کے لیے بد دعا نہیں دی، جنہوں نے تمام تر آزمائشوں کے باوجود ایک موقع پر پیارے آقا نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ دین کی خاطر تمام انبیاء کو آزمائشیں برداشت کرنی پڑی ہیں، لیکن جو تکلیف جو آزمائش
آزمائشیں میں نے جھیلی ہیں، برداشت کی ہیں، کسی دوسرے نبی نے اتنی تکلیف برداشت نہیں کی، لیکن ان سب کے باوجود پیارے آقا نے کبھی بدلے کی بات نہیں کی۔ لیکن عثمان کی شہادت کی خبر پہنچی ہے، میرے نبی کا لاڈلا ہے، صحابی رسول ہے، نبی کی محبت جوش مارتی ہے، اور نبی اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر مجھ سے وعدہ کرو کہ جب تک عثمان کے قتل کا بدلہ نہیں لے لو گے چین سے نہیں بیٹھو گے۔ قرآن پاک میں اللہ نے اس واقعے کا منظر کھینچا ہے، صحابہ کرام جمع ہیں، روایات میں الگ الگ تعداد آتی ہے، کہیں 1500 تو 2500 تک تعداد آتی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے اس بات کی بیعت لی کہ جب تک تم عثمان کے قتل کا بدلہ نہیں لے لو گے چین سے نہیں بیٹھو گے، اور حضور کا ہاتھ ہے، صحابہ کرام اس پر بیعت کر رہے ہیں، عثمان موجود نہیں ہے، اور جب صحابہ کرام بیعت کر چکے تو پیارے آقا اپنے دوسرا ہاتھ اپنے ہاتھ پر رکھ کر فرما رہے ہیں کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، میں عثمان کی طرف سے بیعت کرتا ہوں۔ اور میرے دوستو، یہ نبی کی محبت ہے، آپ اللہ کی محبت کا اندازہ لگائیے۔ قرآن میں اگر کسی واقعے کو ذکر کیا گیا ہے تو وہ اتفاقی طور پر ذکر نہیں ہوا، ہمیں تمہیں پیغام دینے کے لیے بتلایا گیا، صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ بتلایا جا رہا ہے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ یہ خبر جھوٹی ہے، یہ افواہ ہے، کھولیے قرآن، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے باوجود فرما رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ جو میرے پیغمبر کے ہاتھ پر عثمان کے قتل کے بدلے کی بات کر رہے ہیں، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، ان سب سے رب راضی ہو گیا، ان سب سے اللہ راضی ہو گیا۔ کس بات پر راضی ہو گیا؟ کہ یہ عثمان کے قتل کے بدلے کی بات کر رہے ہیں۔ یہ ہے صحابہ کرام کی محبت۔ ہماری آپ کی محبت کیا ہے؟ ہمارے آپ کا ایمان کیا ہے؟ ہمارے آپ کا ایمان یہ ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائیں۔ ہمارا کلمہ اسی لیے، ہماری نماز اسی لیے، ہمارا روزہ اسی لیے، ہمارے حج و زکوٰۃ اسی لیے، ہمارا ہر کام اس لیے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائیں۔ ایک ایمان والے کو اس کے علاوہ اور کیا چاہیے؟ کہ اللہ راضی ہو جائیں۔ لیکن دیکھیے، قربان جائیے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان پر۔ سیدنا صدیق اکبر بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیج کر اپنے پیغمبر سے کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر سے پوچھئے کیا ابو بکر مجھ سے راضی ہے؟ قرآن اٹھائیے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں ان سے راضی ہو گیا۔ توجہ فرمائیے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں ان سے راضی ہو گیا۔ صحابہ کرام کی کامیابی کے لیے، قیامت تک آنے والے انسانوں کی نظر میں صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ بیان کرنے کے لیے قرآن کے لیے ایک جملہ کافی تھا، رضی اللہ عنہم، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ لیکن صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ اللہ بتلا رہے ہیں، اور صحابہ کی طرف سے وکیل بن کر اللہ فرما رہے ہیں وَرَضُوا عَنْهُ، کہ اور وہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ کو ضرورت ہے کہ کوئی اللہ سے راضی ہو؟ یہ تو انسان محتاج ہے اللہ کی رضا کی، سب محتاج ہیں، انبیاء، صحابہ، اولیاء اور ہم سب۔ لیکن اللہ تعالیٰ صرف یہ نہیں ذکر کر رہے کہ میں ان سے راضی ہو گیا، بلکہ ساتھ میں یہ بھی فرما رہے ہیں کہ وہ بھی مجھ سے راضی ہو گئے۔ یہ باتیں کیوں کہی جا رہی ہیں؟ قرآن ان کو کیوں ذکر کر رہا ہے؟ صحابہ کرام کون ہیں؟ ابھی آپ حضرت والا تشریف لا چکے ہیں، آپ کو ان کا بیان سننا ہے، میں 5 منٹ میں اپنی بات مکمل کر رہا ہوں۔ ہمیں کیا ضرورت پڑ گئی اتنے پیسے خرچ کر کے دور دراز سے آپ کو بلا کر یہ اسٹیج سجانے کے لیے؟ کیا کوئی شوق پورا کرنا ہے؟ کیا کوئی رسم ادا کرنی ہے؟ نہیں، صحابہ کرام یہ دین کی بنیاد ہے، دین کا پلر ہے۔ اگر کسی ایک صحابی کا بھی کردار مجروح کرنے کی کوشش کی گئی، اگر کسی ایک صحابی کا بھی دامن داغدار کرنے کی کوشش کی گئی، یاد رکھنا یہ براہ راست اسلام پر حملہ ہے، براہ راست اسلام پر حملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دین اپنے پیغمبر کے حوالے کیا، اور پیغمبر نے یہ دین اپنے صحابہ کرام کے حوالے کیا۔ یہ نماز ہمیں صحابہ سے ملی ہے، یہ کلمہ ہمیں صحابہ سے ملا ہے، قرآن ہمیں صحابہ سے ملی۔ احادیث مبارکہ آج آپ مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں، بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، ساری کتابیں پڑھ رہے ہیں، اور پڑھ کر اپنے ساتھ عالم مفتی کا ٹیگ لگا رہے ہیں۔ یہ احادیث ہمیں کس نے دی؟ کس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک بات کو کوٹ کیا ہے، نقل کیا ہے، محفوظ کیا ہے؟ آقا کا چلنا، پھرنا، بولنا، کھانا پینا، کاروبار کرنا، آقا کی شادیاں اور آقا کے معاملات، یہ ساری چیزیں، آقا کی عبادات، یہ سب کچھ ہمیں صحابہ نے بتلایا ہے۔
آقا کیسے تھے, کیا پہنتے تھے, آقا کا چہرہ کیسا تھا, آقا کا بدن کیسا تھا, آقا کے سر میں کتنے بال تھے, آقا کی ریش مبارک میں کتنے بال تھے, یہ سب ہمیں صحابہ نے بتلایا ہے. اور اگر صحابہ کرام جو دین کی حفاظت کی سب سے پہلی دیوار ہے, خدا نہ خواستہ اس پر اگر حملہ کر دیا گیا تو پورا کا پورا دین مجروح ہونے کا خطرہ ہے. یہ دین سلسلے وار طریقے سے ہم تک پہنچا ہے, سینہ بسینہ ہم تک پہنچا ہے. ایک چین ہے, چین آپ نے دیکھا ہوگا, کڑیاں ایک سے ایک ملی ہوتی ہیں. یہ صحابہ کرام دین کی سب سے پہلی کڑی ہے. اگر اسی کڑی کو نشانہ بنایا جائے گا تو باقی دین کہاں بچے گا ہمارے پاس. میں اپنے علماء کرام سے کہتا ہوں, مساجد کے ائمہ سے کہتا ہوں, دین کا کام کرنے والے تمام لوگوں سے کہتا ہوں, مسلمانوں سے کہتا ہوں, یقیناً ہمارے اوپر نماز فرض ہے, نماز پڑھانا بھی ضروری ہے, ہمیں ائمہ کی ضرورت ہے. دین کا علم سیکھنا, دین کے علم کی حفاظت کرنا, بخاری اور مسلم پڑھانا اور حفظ و نادرہ پڑھانا یہ ضروری ہے. اس کے بغیر ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے, ہماری بنیاد ہے. لیکن جب بات صحابہ کرام کی عزت اور ناموس کی آئے گی تو سب سے پہلی ذمہ داری امت کی یہ ہے کہ وہ صحابہ کرام کے دفاع کے لیے کھڑی ہو. یہ اللہ کی سنت ہے, یہ رسول اللہ کی سنت ہے. دنیا میں بہت سارے لوگ موجود ہیں جو اللہ کی توہین کر رہے ہیں, اللہ کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں, لیکن وہ بھی جی رہے ہیں, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, اچھی زندگی گزار رہے ہیں. لیکن جب بات نبی کی آئی تو پھر اللہ نے اسے برداشت نہیں کیا, اور جب بات صحابہ کی آئی تو نبی نے اس کو برداشت نہیں کیا. پوری دنیا میں کوئی ایک بندہ بھی صحابہ کی توہین کرنے والا نہ ہو. توجہ دیجیے گا, پوری دنیا میں کوئی ایک بندہ بھی صحابہ کی توہین کرنے والا نہ ہو, صحابہ کی عظمت کو گھٹانے والا نہ ہو. تب بھی امت کا یہ فریضہ ہے اور ذمہ داری ہے کہ وہ جگہ جگہ صحابہ کی عظمت کے ترانے گائے. لیکن جب آج کے حالات میں ایسے لوگ پیدا ہو جائیں جو صحابہ کرام پر کیچڑ اٹھا لیں, ایک طبقہ وہ ہے جو تمام صحابہ کو ہی ماننے سے انکار کرتا ہے, جو کہتا ہے بس یہ 4-5 ٹھیک تھے, باقی سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کے بعد دین سے پھر گئے, وہ تو ہماری بحث سے ہی باہر ہے, اس کے بارے میں تو کوئی گفتگو ہی نہیں. لیکن ایک طبقہ وہ ہے جو اہل بیت کا نام لے کر بعض صحابہ کرام کو نشانہ بناتا ہے. سیدنا امیر معاویہ جو کاتب وحی ہیں, نبی کے خصوصی خادم رہے, حضرت ابوبکر صدیق کے معتمد رہے, حضرت عمر کے معتمد رہے, حضرت عثمان کے معتمد رہے. سیدنا حضرت علی سے بعض معاملات میں اختلاف ہوا, اور وہ اختلاف اس حد تک پہنچا کہ 2 بڑی بڑی جنگیں وجود میں آئیں, جنگ جمل, جنگ صفین. لیکن اس کے بعد جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت حسن کے ہاتھ میں کمان پہنچی تو صرف 6 مہینے کے عرصے میں سیدنا حضرت حسن مجتبی رضی اللہ عنہ نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر کمان دے کر, ان کے ہاتھ پر بیعت کر کر اور پوری امت کا خلیفہ اور امیر المومنین ان کو بنا کر پوری دنیا قیامت تک آنے والے انسان کو یہ پیغام دے دیا ہے کہ حضرت معاویہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے. ہمارے بعض ساتھی کہتے ہیں لڑائی جھگڑے سے بچنے کے لیے انہوں نے یہ کام کیا یا ڈر کر یہ کام کر دیا. مسلمانوں میں آپ سے پوچھتا ہوں, مجھے آپ کا جواب چاہیے, کیا نبی کا نواسا یا نبی کے گھرانے کا کوئی فرد ڈرپوک ہو سکتا ہے؟ جواب دیجیے, مجھے آپ کا جواب چاہیے, ہاتھ اٹھا کر جواب دیجیے. کیا نبی کے گھر کا کوئی فرد ڈرپوک ہو سکتا ہے؟ کیا نبی کے گھر کا کوئی فرد لالچی ہو سکتا ہے؟ کیا نبی کے گھر کا کوئی فرد لڑائی جھگڑے سے بچنے کے لیے پوری امت کی کمان کسی غلط آدمی کے ہاتھ میں دے سکتا ہے؟ صحابہ کرام تو دین کی حفاظت کے لیے, حضور کی امت کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں قربان کرنا اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے. آج کے اس گئے گزرے دور میں ہم جیسے کمزور مسلمان بھی, جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے ووٹ سے کوئی خاص فرق پڑنے والا نہیں ہے, لیکن کیا ہم کسی انسانیت کے دشمن, کسی دین کے دشمن کو ووٹ دینا پسند کرتے ہیں؟ نعوذ باللہ, نعوذ باللہ. جو لوگ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر انگلی اٹھاتے ہیں, کیا وہ حضور کے گھرانے کو, حضرت حسن کو ہم سے زیادہ گئے گزرا سمجھتے ہیں کہ وہ حضرت معاویہ کی تمام تر غلطیوں اور خامیوں کے باوجود پوری امت کی کمان ان کے ہاتھ میں دیں گے؟ ہوش کے ناخن لینا چاہیے ایسے لوگوں کو. کیا کہنا چاہتے ہیں وہ؟ کس کا دامن داغدار کرنا چاہتے ہیں؟ یہ نبی کے گھرانے کا دامن داغدار کرنا ہے. بھائی یا تو تم یہ مان لو کہ تمہیں حضرت حسن سے زیادہ معلوم ہے, تمہارے اندر حضرت حسن سے زیادہ غیرت ہے. حضرت معاویہ کو جتنا حسن جانتے تھے اس
سے زیادہ تم جانتے ہو. اگر تمہیں یہ دعویٰ ہے تو شوق سے دعویٰ کرو, میدان میں آ کر دعویٰ کرو, پھر ہم بھی دیکھتے ہیں امت تمہاری کیسی خاطرداری کرتی ہے. لیکن ہمیں معلوم ہے تم یہ دعویٰ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہو. تو یاد رکھو, سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر انگلی اٹھانا یہ حضرت حسن پر انگلی اٹھانا ہے, حضرت حسین پر انگلی اٹھانا ہے, حضرت عثمان کے اعتماد پر انگلی اٹھانا ہے, حضرت عمر فاروق جنہوں نے انہیں شام کا گورنر بنایا ان کے اعتماد پر انگلی اٹھانا ہے, سیدنا حضرت ابو بکر صدیق کے اعتماد پر انگلی اٹھانا ہے, اور تو اور سیدنا معاویہ پر انگلی اٹھانا یہ خاتم النبیین آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انگلی اٹھانا ہے. حضور نے جن کو کاتب وحی بنایا, وحی کی کتابت کے لیے رکھا, اپنا خادم خاص بنایا, ان کے بارے میں تم یہ کہہ کر نبی کے بارے میں یہ کہنا چاہتے ہو کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ, نبی کو نہیں معلوم تھا معاویہ کیسے ہیں. اور بات یہاں پر ختم نہیں ہو رہی ہے, کسی بھی صحابی رسول پر انگلی اٹھانا یہ صرف نبی پر انگلی اٹھانا نہیں, یہ اللہ کے انتخاب پر انگلی اٹھانا ہے, اللہ کے سلیکشن پر انگلی اٹھانا ہے کہ اللہ میاں آپ کو نہیں پتا تھا کہ معاویہ کیسے ہے, ہمیں معلوم ہے, آپ لاکھ کہتے رہیے کہ ہم ان کو جنت میں بھیجیں گے, ہم ان سے راضی ہو گئے, لیکن ہم تو کتابیں کھول کر کیمرے کے سامنے بیٹھیں گے اور جج بن کر ہم فیصلہ کریں گے کہ کسی جنت میں جانا چاہیے اور کسی جنت میں نہیں جانا چاہیے. یہ دھاندلی کب تک چلے گی؟ کب تک امت برداشت کرے؟ کب تک سنا جائے؟ اس امت کا فریضہ ہے, علماء کا فریضہ ہے, ائمہ کا فریضہ ہے, یہاں موجود ایک فرد کا فریضہ ہے, ہر کلمہ گو کا فریضہ ہے کہ وہ نبی کی محبت کی خاطر, دین کی خاطر, قرآن کی خاطر صحابہ کرام, تمام صحابہ کرام, حضرات اہل بیت, اور خاص طور پر جن شخصیات کے نام سے آج کی یہ کانفرنس منعقد کی گئی ہے, سیدنا حضرت حسن مجتبی رضی اللہ عنہ اور سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما, ان کی عزت کی خاطر, ان کی ناموس کی خاطر, دین کی حفاظت کی خاطر, نبی کی تربیت اور نبی کے شاگردوں کی اور نبی کی محبت کی خاطر اور اللہ کے انتخاب کی خاطر, جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صحابہ کرام کی طرف سے وکیل بن کر ان کا دفاع کیا اور صحابہ کے دشمنوں کو جواب دیا, امت کی ذمہ داری ہے وہ بھی کھڑی ہو, اپنے سارے کاموں کو آگے پیچھے کر کر صحابہ کرام کا وکیل بن کر صحابہ کرام کا دفاع کرے. میں نے بہت وقت لے لیا, یہ ہے آج کی ہماری اس کانفرنس کا مقصد کہ یہاں آنے والے ایک ایک فرد کے اندر اور جہاں تک ہمارا پیغام پہنچ رہا ہے, ایک ایک صحابی کی عزت عظمت ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے. اور یاد رکھنا, اگر خدا نہ خواستہ کسی ایک صحابی کے تعلق سے بھی بدگمانی پیدا ہو گئی تو یہ ہمارے ایمان کے لیے بہت خطرناک چیز ہوگی. آئیے ہم اپنی بات یہاں مکمل کرتے ہوئے اور حضرت سے معذرت کرتے ہوئے ہم حضرت کو دعوت دے رہے ہیں. ہمارے لیے خوش قسمتی ہے کہ حضرت والا اپنی پیرانہ سالی اور ذوق کے باوجود, تمام تر بیماریوں کے باوجود وقت نکال کر یہاں تشریف لائے. یہ اثر ہے اور یہ طاقت ہے صحابہ کرام اور اہل بیت کے نام کی. یہ نظر آ رہا ہے نبی کی محبت اور صحابہ کی محبت کہ ان کی اتنی تکلیفوں کے بعد بھی یہاں تشریف لائے ہیں. آئیے ہم محبت کے ساتھ ایک مرتبہ نعرہ لگا کر حضرت والا کا استقبال کریں اور پھر حضرت کو ہم دعوت دیں. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, عظمت صحابہ, عظمت صحابہ, عظمت حسن و معاویہ, عظمت حسن و معاویہ, حب رسول. میں گزارش کروں گا حضرت والا تشریف لائیں اور اپنے قیمتی خطاب سے ہم سامعین کو مستفید فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی, اما بعد. حضرات صحابہ اور حضرات اہل بیت کا مختصر تعارف یہ ہے
رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کو اللہ نے ایک چمکتے ہوئے سورج کا بھی نام دیا ہے، سراج منیرا. یہ سورج کی روشنی جب گھر کے اندر پھیلی اور پہنچی تو جو چمکتے ہوئے ہیرے جواہرات تیار ہوئے وہ اہل بیت کہلائے. اور یہ سورج جب باہر کی دنیا میں چمکا تو جن کے دل روشن ہوئے لاکھوں کی تعداد میں، وہ صحابہ کرام کہلائے. صحیح راستہ یہ ہے کہ بلا کسی تفریق کے دونوں سے شدید محبت رکھی جائے. ہم دیکھتے ہیں امت میں کچھ ایسے بھی انحرافات کہ صحابہ کرام کی محبت کے نام پر اہل بیت کی توہین کی جاتی ہے، یا اہل بیت کی محبت کے نام پر صحابہ کرام کے ساتھ بے ادبی کی جاتی ہے. یہ شریعت اور سنت اور قرآن کے خلاف تو ہے ہی، عقل کے بھی خلاف ہے. آپ غور کریں کہ امت مسلمہ میں ایک گروہ ہے، آج کل کے زمانے میں ایران اس گروہ کا مرکز ہے. ان کے بڑے بڑے مصنفین اور علماء نے یہ لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی کی محنت کے نتیجے میں صرف 5 لوگ مسلمان ہوئے. آپ غور کریں ذرا. اگر کانپور کے علماء کے بارے میں کوئی یہ کہے کہ فلاں عالم صاحب کی زندگی بھر کی اصلاحی کوششوں کے نتیجے میں 5 لوگ ان کی اصلاح ہو پائی، تو شاید کوئی اس کو برداشت نہیں کر پائے گا. رحمت دو عالم، خاتم النبیین، سرور کائنات، امام الانبیاء، جنہوں نے بہترین امت تیار کی، کنتم خیر امت. اور امت چھوٹی سی جماعت کو نہیں کہتے. ایک ایسی بڑی جماعت جس میں ہر طبقے کی ایک معتدل تعداد ہو، نوجوان بھی ہوں، بڑے بھی ہوں، مرد بھی ہوں، عورتیں بھی ہوں، شعراء بھی ہوں، ادباء بھی ہوں، مصنفین بھی ہوں، سپاہی بھی ہوں، فوجی بھی ہوں، کسان بھی ہوں، مزدور بھی ہوں، طلباء اور طالبات بھی ہوں، حکام بھی ہوں، فوجی جنرل اور سپاہی بھی ہوں، جج بھی ہوں. سوسائٹی کے تمام طبقات سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا ایک بڑا مجمع ہو اور ان سب مجموعوں سے مل کر ایک امت بنتی ہے. ایسا عظیم الشان انقلاب پوری انسانی تاریخ میں کبھی نہیں آیا جیسا عظیم الشان انقلاب سیدنا محمد الرسول اللہ لانے میں کامیاب ہو گئے. آج کا یہ اجلاس ایک صحابی اور حضرات اہل بیت میں سے ایک امام کی عظمت کو کچھ یاد دلانے اور ان کے احترام کے کچھ تقاضوں پر امت کو کھڑا کرنے کے لیے. سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے مزاج کا اندازہ ایک واقعے سے کیجئے.
ان کے اخلاق کا اندازہ، ان کی سمجھداری کا اندازہ، بڑوں کے ادب کے سلسلے میں ان کے معیار کا اندازہ۔ دونوں بھائی سیدنا حسن اور سیدنا حسین، انہوں نے ایک بزرگ شخصیت کو جو بوڑھے تھے وضو کرتے ہوئے دیکھا اور یہ محسوس کیا کہ وضو میں تھوڑی سی غلطی ہو رہی ہے، تھوڑی سی کوئی سنت یا کوئی کمی رہ جاتی ہے۔ تو ان دونوں نے آپس میں سوچا کہ بھائی یہ بڑے ہیں، ہم چھوٹے ہیں، ان کی اصلاح کیسے کی جائے، اور اگر ہم نہیں کچھ کہیں گے تو یہ زندگی بھر ایسے ہی وضو کرتے رہیں گے، اس پر بھی ہماری پکڑ ہوگی۔ تو دونوں نے ایک مشورے سے طریقہ طے کیا۔ یہاں بہت بڑی تعداد میں نوجوان بیٹھے ہیں، خاص طور پر سنیں کہ کیسے بڑوں کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے۔ صحابہ کا تذکرہ خالی تاریخ کی ان کی عظمت پر لچکدار تقریر کرنے کے مقصد سے نہیں کیا جانا چاہیے، سیکھنے کے مقصد سے کیا جانا چاہیے۔ چنانچہ ان دونوں نے مشورہ کیا اور ان بزرگ صحابی کے پاس پہنچے اور کہا کہ چچا جان، حسین نے کہا کہ میں وضو کر رہا ہوں تو میرے بھیا حسن کہہ رہے ہیں کہ تمہارے وضو میں غلطی ہے، اور حسن وضو کرتے ہیں تو مجھے ان کے وضو میں غلطی نظر آتی۔ آپ بزرگ ہیں، ہم دونوں وضو کر کے آپ کو دکھاتے ہیں، آپ بتائیے ہم میں سے کس کا وضو صحیح ہے۔ ان دونوں نے وضو کیا، اور جب ان دونوں وضو کر چکے یہ دونوں، تو وہ بزرگ صحابی بولے صلی اللہ علی جدکما الخطأ منی ولیس منکما، اللہ تمہارے نانا پر درود و سلام بھیجے، میں سمجھ گیا غلطی مجھ سے ہو رہی تھی، تمہارے دونوں کے وضو میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ آج کل ہمارے نوجوان ماشاءاللہ بڑے اصلاحی اور انقلابی ہیں، ہر نوجوان کسی بڑے پر تنقید کرتا ہے، ہر باپ اپنے بچے سے اپنی عزت بچا کر زندگی گزار رہا ہے، یہ گھریلو حقیقت ہے۔ کیا اخلاق تھے سیدنا حسن اور سیدنا حسین کے، دو نواسے اور دونوں الگ الگ نمونے، ایک نرمی کا نمونہ، ایک استقامت اور بہادری کا نمونہ۔ ہمیں دونوں نمونوں کی ضرورت ہے۔ اور اللہ نے وہ دونوں نمونے اپنے محبوب کے گھر میں تیار کر کے امت کے سامنے پیش کر دیے کہ جب ضرورت ہو تو حسنی مزاج کو اپنا لینا، اور جب ضرورت ہو تو حسینی طرز عمل کو اپنا لینا۔ سیدنا معاویہ، میرے ماں باپ ان کے قدموں پر قربان ہوں۔ اسلام لانے کے بعد پہلے دن سے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو قدر کی ہے، ان کو جو قریب کیا ہے، ان پر جتنا اعتماد کیا ہے، آنکھیں کھول دیتی ہیں اس کی تفصیل۔ اگر میں آج کل کی زبان میں بولوں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ فرسٹ سیکریٹری تھے، تمام اہم خطوط، احکامات، سیاسی دستاویزیں اور فرمان، قبائل کو ہدایات،
قبیلوں سے معاہدات اکثر و بیشتر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈکٹیٹ کرتے تھے، املا کراتے تھے، اور لکھنے والے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ ہوتے تھے۔ یہ کام کسی ایسے شخص سے نہیں لیا جا سکتا جس پر 200% اعتماد نہ ہو۔ حضور کی حیثیت ایک نبی کی بھی تھی اور ایک حکمراں کی بھی تھی، اور حکمراں کو کانفیڈینشیل کرسپونڈنس بھی کرنی پڑتی ہے، ایسے خطوط بھی لکھنے پڑتے ہیں جو بہت رازداری کے ہوں۔ ایسے تمام چیزیں زیادہ تر سیدنا معاویہ ہی سے لکھواتے تھے اللہ کے رسول۔ آخری درجے کا اعتماد، اور سیدنا معاویہ خادم رسول ہونے کے ساتھ عاشق رسول تھے، دن رات حضور کے ساتھ سائے کی طرح لگے رہتے تھے۔ پوری خلافت راشدہ کے دور میں سب سے زیادہ اسلام کے پھیلانے میں صدیق اکبر، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی کا جو ساتھ دیا وہ سب سے زیادہ سیدنا معاویہ نے دیا۔ مختلف ملک فتح ہوئے ان کے دور میں، وہ ماہر جنگ تھے، ماہر دفاع تھے، ماہر سیاست تھے۔ اور یاد رکھیں، میں درمیان میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام کو ہر صلاحیت کی ضرورت ہے۔ آج کل کی مشکل یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک دوسرے کو اپنی کاربن کاپی بنانا چاہتا ہے۔ جس کا مزاج خانقاہی ہے اس کا جی چاہتا ہے کہ پوری دنیا کے لوگ نقشبندی، چشتی، سہروردی، رفاعی سب کچھ ہو جائیں۔ جس کا مزاج تبلیغی ہے وہ سڑک پر چلتے ہوئے انسان کو گھورتا ہے اور سوچتا ہے کہ کس طرح اس کو پکڑ کے پارسل باندھ کے 4 مہینے کے لیے بھیج دیا جائے، یہ کمبخت زندہ کیوں ہے۔ جس کا مزاج مدرسے کا پڑھانے کا ہے اسے کسی کام کو دل نہیں لگتا، وہ چاہتا ہے کہ بس پڑھنا اور پڑھانا۔ اللہ نے انسانوں کو الگ الگ مزاج دے کر بھیجا ہے، ہم کسی کو اپنی کاربن کاپی نہیں بنا سکتے۔ کل میسر لما خلق لہ، ہر انسان اللہ کے الگ تخلیقی منصوبے کے تحت پیدا ہوتا ہے، اس سے کچھ الگ کام لینا مقصود ہے۔ تربیت کرنے والوں کا یہ فرض ہے کہ وہ سامنے والے کو دیکھیں کہ اس کی اصل صلاحیت کیا ہے، اس کا رجحان کیا ہے، اس کا فطری ذوق کیا ہے، اور اسی راستے پر اس کو چلائیں۔ حضرت معاویہ جس خاندان سے تعلق رکھتے تھے وہ قیادت کا خاندان تھا، بہت زبردست قائدانہ صلاحیت تھی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی نظر میں ان کے والد ماجد ابو سفیان کی صلاحیت کو بھی پہچان لیا تھا، اور پہلی نظر میں فرزند ارجمن حضرت معاویہ کی صلاحیت کو بھی پہچان لیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ کا ذوق الگ تھا، حضرت حسان بن ثابت کا میدان الگ تھا، حضرت خالد بن ولید کا میدان الگ تھا۔ حضور نے کبھی نہیں کہا حضرت خالد سے کہ ہر وقت تم لڑائی کرتے ہو، کبھی ماجد دیوبندی کی طرح کچھ شاعری بھی تو کرو، کبھی نہیں کہا۔ اور حضرت حسان سے کبھی نہیں کہا کہ تم ہر وقت بس قوالی گایا کرتے ہو، تو تلوار بھی تو ہاتھ میں لو۔ بلکہ غزوہ خندق کے موقع پر ایک دلچسپ واقعہ پیش آیا۔ اللہ کے رسول نے مدینے کی خواتین کو قلعے میں بند کر دیا تھا کہ وہ محفوظ رہیں، ان پر کوئی آفت نہ آئے، اور باقی سارے صحابہ تو محاذ پر تھے، مورچے میں تھے۔ حضرت حسان بن ثابت کو لگا دیا کہ یہاں تم
ڈیوٹی دو. وہ میدان جنگ کے آدمی نہیں تھے. جنگ تو جنگ ہے. سامنے والے یہودی جنرل نے اپنے ایک سپاہی کو یہ آرڈر کیا کہ تم چھپتے چھپاتے رینگتے ہوئے جاؤ اور جا کر اس قلعے کے اندر یہ اندازہ کرو کہ خالی عورتیں ہیں یا مرد بھی ہیں. تو آپ نے کبھی دیکھا ہو ایسے ویڈیو، آج کل غزہ کی وجہ سے ایسے ویڈیو بہت عام ہو گئے ہیں کہ یہودی فوجی وہ گھاس کے اندر چھپ کر رینگتا ہوا اس قلعے کی طرف بڑھ رہا تھا. حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا وہ سمجھ رہی تھی کہ حسان پر تنہا بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں خود بھی چوکنا رہنا چاہیے. انہوں نے اس یہودی کو رینگتا ہوا دیکھ لیا اور حضرت حسان سے کہا کہ جاؤ اس کا راستہ روکو، اس کا قصہ تمام کرو. تو حضرت حسان نے وہاں بھی شاعری کی. انہوں نے کہا کہ میں اگر اس کام کا ہوتا تو یہاں ہوتا، تم عورتوں کے پاس، میں نہیں کر سکتا. صاف جواب دیا. حضرت صفیہ نے ایک لفظ تنقید نہیں کی. وہ سمجھ گئی کہ اس کام کے لیے پیدا نہیں ہوئے. نہیں، میں کروں گی خود. اور وہ باقاعدہ انہوں نے بہت بھاری پتھر اٹھایا، قلعے کی فصیل پر چڑھی اور انتظار کیا کہ وہ رینج میں آ جائے، اور وہاں انہوں نے وہ پتھر اس طرح مارا کہ نشانہ سر پر لگا اور سر پھٹ گیا. سیدنا معاویہ کی الگ صلاحیتیں تھیں اور حضور نے ان کی صلاحیتوں کو زبردست طریقے سے استعمال کیا، اور پھر اسی طرح صدیق اکبر نے استعمال کیا. صوبے کے صوبے ان کی گورنری اور قیادت میں دے دیے. سیدنا عمر نے اور زیادہ اضافہ کر دیا. یورپ والے بار بار حملہ کر رہے تھے، جن کو رومی کہتے ہیں. تاریخ گواہ ہے کہ وہ یورپ کی طاقت کی کمر توڑنے والے بلا مبالغہ سیدنا معاویہ تھے. عجیب طریقے کی ان کی حکمت عملیاں تھیں. رومن امپائر کا مقابلہ کیا انہوں نے، بڑی تفصیلات ہیں اس کی. ان کی اپنی عمارت کے دور میں عدالت کا اتنا شاندار نظام قائم ہوا، بے حد مثالی جوڈیشل سسٹم. کس طرح انہوں نے مقامی اور زرعی اور علاقائی اقلیمی عدالتیں قائم کی، اور وہ سارے لوگ مقرر کیے جن کو حضرت عمر نے اپوائنٹ کیا تھا. انہیں کو دوبارہ عہدوں پر بحال کیا گیا، انہیں کو گورنر بنایا گیا. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ حضرت معاویہ کی مشینری اور عملے کے سارے لوگ، شاید 95-99% وہی لوگ تھے جن پر حضرت عمر کو بھروسہ تھا، وہی لوگ تھے جن پر سیدنا ابوبکر کو بھروسہ تھا، وہی لوگ تھے جن پر سیدنا عثمان کو بھروسہ تھا. تو آخر ان کے اوپر کسی طرح کا الزام کیسے لگایا جا سکتا ہے؟ اگر انہوں نے کچھ نئے لوگ داخل کر دیے ہوتے اور سارے پرانوں کو ڈسمس کر دیا ہوتا تو کچھ شک شاید پیدا ہوتا. ابھی ذکر آیا سیدنا علی اور سیدنا معاویہ کی جنگ کا. کاش کے لوگ پڑھنے والے ہوتے. مسلمانوں، ایک شکایت کرنے کا مجھے حق دے دو. دنیا میں میرے مطالعے کے مطابق سب سے کم پڑھنے والی قوم مسلمان ہے. وقت نہیں ہے ورنہ میں پوچھتا کہ آپ میں سے کتنے لوگ کسی لائبریری کے ممبر ہیں. دین کا عجیب تصور ہے. وہ امت جس کی تربیت کا آغاز پڑھنے کے حکم سے ہوا تھا، وہی امت دنیا میں سب سے کم پڑھنے والی قوم ہے.
یہ سیدنا علی اور حضرت معاویہ کا جھگڑا یہ باقاعدہ یہودی سازش کے ذریعے سے ہوا تھا. پورے ثبوت ہیں اس کے, نام تک آ گئے ہیں ان سازشیوں کے. علماء نے ہزاروں صفحات پر تحقیق کر کے کتابیں لکھ دی ہیں, لیکن مسلمانوں نے قسم کھا رکھی ہے کہ ہم کو نہیں پڑھنا. یہ کتابیں علماء کس کے لیے لکھ رہے ہیں؟ علماء تو سیدھے البدایہ والنہایہ پڑھتے ہیں, تاریخ ابن کثیر پڑھتے ہیں, مقدمہ ابن خلدون اور تاریخ ابن خلدون پڑھتے ہیں. علماء کو ان اردو میں تاریخ کی کتابیں لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن جو ہمارا دیندار مجمع ہے سب سے کم پڑھنے والا وہ ہے. اور مجھے یہ کہنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے کہ تبلیغ کی محنت کی غلط سمجھ کی وجہ سے بہت سے دینداروں کے زندگی سے مطالعے کا شوق نکل گیا. ساری تفصیلات موجود ہیں, کہاں سیدنا علی اور معاویہ کو لڑانے کی سازش ہوئی, رومن امپائر کا جو شکست کھا چکی تھی اور بھاگتا پھر رہا تھا رومی بزنطی بادشاہ. نہ جانے کتنی چیزیں میری ڈائری میں نوٹ ہیں, کہاں کہاں وہ بھاگا ہے اپنی فوج کو لے کر. حضرت معاویہ نے کس کس طرح اس کا تعاقب کیا ہے, سمندر میں تعاقب کیا, پہاڑوں میں تعاقب کیا, جنگلوں میں تعاقب کیا. یورپ کی اتنی بڑی فوج بری طرح شکست کھائی. اس کے بعد یہودیوں اور ایرانیوں نے مل کر, مجوسیوں نے مل کر, جس مجوسی طاقت نے سیدنا عمر کو شہید کیا تھا, انہوں نے یہودیوں کی مدد لے کر مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی. جیسے کہ آج بہت سی فسطائی طاقتیں ہمارے درمیان 24 گھنٹے پھوٹ ڈالنے کے لیے سرگرم عمل ہے. ایک بات اور غور کیجئے, کیا اہل بیت کی محبت کے لیے, کیا سیدنا علی کی محبت کے لیے, کیا سیدنا حسن اور حسین کی محبت کے لیے حضرت معاویہ سے بغض رکھنا ضروری ہے؟ عجیب غریب تماشا ہے. یعنی ہمیں صحابہ اور اہل بیت میں سے ایک کو چننا ہوگا. عجیب و غریب جہالت ہے یہ. سیدنا علی کی ذاتی زندگی کی فضیلت, میں لفظ بول رہا ہوں ذاتی زندگی, بہت انڈر لائن کیا جانے والا لفظ ہے. ان کی بزرگی ہر شعبے سے بالا تر ہے. لیکن مجھے کہنے دیجیے, سیدنا علی کی عظمتوں کے سامنے سر جھکائے کر میں کہتا ہوں کہ سیاسی چیلنجز کا مقابلہ کرنے کی جو صلاحیت اللہ نے سیدنا معاویہ کو دی تھی وہ انہی کا نصیب تھا. ایک ہوتا ہے طریق ولایت, ایک ہوتا ہے طریق نبوت. طریق نبوت میں جامعیت زیادہ ہوتی ہے. طریق ولایت کے امام ساری دنیا مانتی ہے کہ سیدنا علی ہیں, لیکن امور مملکت کو سنبھالنا یہ الگ صلاحیت ہے. اور میں اس لیے یہ بات یہاں پر کہہ رہا ہوں کہ علماء کی خدمت میں احترام کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے نمازیوں, عام مسلمانوں کو ایک ڈنڈے سے مت ہانکیے. جس کی جو صلاحیت ہے وہ ادھر, اس صلاحیت کی قدر کیجیے. ایک مرتبہ صحابہ کرام ایک فوجی مہم سے واپس آئے. ہمارے احباب فوجی مہم کا ترجمہ کرتے ہیں جماعت واپس آئی. وہ جیش تھا, لشکر تھا, فوجی مہم تھی. اور آ کر امیر فوج نے حضور کو کارگزاری سنائی کہ اتنا بھیانک حملہ کیا تھا دشمن نے
کہ ہمارے قدم اکھڑ گئے تھے، لیکن عین وقت پر آپ نے ہمارے ساتھ حسان ابن ثابت کو بھیج دیا تھا. انہوں نے ہمیں روک کر اپنا کلام سنایا، شاعرانہ کلام. اس سے ہمارے اندر ایسے جذبات ابھر گئے، ہمت اور غیرت آ گئی، حمیت بیدار ہو گئی کہ ہمارے اکھڑتے ہوئے قدم رک گئے، اور پلٹ کر دشمن پر ہم نے جو وار کیے تو اللہ نے شام تک فتح نصیب فرما دی. حضور نے جب یہ سنا تو حضرت حسان سے کہا، حسان، حضور ممبر پر بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ نیچے بیٹھے ہوئے تھے، غور کرو. ابن عبد البر نے الاستیعاب میں یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اتر آئے اور حسان سے کہا کہ میرے ممبر پر بیٹھ کر وہ کلام سناؤ جو تم نے وہاں سنایا تھا. حضرت حسان کانپنے لگے کہ اللہ کے رسول، میں آپ کے سامنے ممبر پر نہیں بیٹھ سکتا، آپ نیچے بیٹھے ہیں، میں ممبر پر بیٹھوں، یہ نہیں ہو پائے گا مجھ سے. حضور نے جملہ ارشاد فرمایا، انشدنی انشدک اللہ، سناؤ، اللہ تمہارا کلام سننا چاہتا ہے. یہ ہے ہر شخص کی الگ صلاحیت کی قدر کی مثال، اور اس کا بہترین نمونہ تھے حضرت معاویہ. کاش کے وقت ہوتا تو ان کا جو انتظامی سسٹم تھا، کس پوسٹ پر انہوں نے کس کو اپوائنٹ کیا، اس شخص کی صلاحیت کیا تھی، کیوں اس کو چنا اور ترجیح دی، کس جگہ پر اس کو مقرر کیا. ایک بڑا اہم ارشاد ہے اللہ کے رسول کا کہ الناس معادن خیارهم فی الجاہلیت خیارهم فی الاسلام اذا فقہوا. ہر انسان ایک کان کی طرح ہوتا ہے، سونے کی اور چاندی کی اور دھاتوں کی کانیں. اس لیے جو لوگ دور جاہلیت میں بھی بہت بریلینٹ ہوتے ہیں، بہت اچھے ہوتے ہیں، وہ جب اسلام آنے کے بعد اسلام کو گہرائی سے سمجھ لیتے ہیں تو وہی لوگ مسلمانوں میں بھی سب سے افضل ہوتے ہیں. قریش کے کچھ خاندان تھے جن میں نسلوں سے قیادت کی صلاحیت، امامت کی صلاحیت، شرافت، سخاوت، ہمدردی، مروت، بردباری، سمجھداری، اس جیسی بہترین صفات تھی جو اسلام کا اصل خلاصہ ہے. آج ہم نے کرتے پنجابی اور ٹوپی کو اسلام سمجھا ہوا ہے. وہ کردار کی خوبیاں، وفا، خلوص، مستقل مزاجی، حوصلہ مندی، بہادری، جرأت مندی، یہ ہے اسلام. تو جو قبیلے جاہلیت کے دور میں بھی ان صفات کے حامل تھے، وہی قبیلے اسلام لانے کے بعد خلیفہ اور امام اور امیر المومنین بنے، انہی کے ہاتھ میں قیادت آئی. ایک روایت آج کل بہت نقل کی جاتی ہے اور کتنی تکلیف ہوتی ہے جب وہ لوگ جو علم والے کہلاتے ہیں وہ اس قسم کی روایتوں کو نقل کرتے ہیں. علماء اگر نوٹ کر لیں تو اچھا ہے. طبرانی نے حسن سند کے ساتھ اپنی معجم میں نقل کی ہے ایک حدیث. سیدنا عبداللہ ابن عباس راوی ہیں، وہ کہتے ہیں ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ بدأ هذا الامر نبوة ورحمة، اس دین کا آغاز ہوا، اس امت کا آغاز ہوا نبوت اور رحمت.
حضور رحمت للعالمین تھے، شفقت، محبت، پیار۔ اس کے بعد فرمایا اس کے بعد دوسرا دور جو آئے گا، نبوت کے بعد جو آیا یا آئے گا، وہ خلافت و رحمہ کا ہے، کہ خلافت ہوگی اور وہی شفقت، محبت، رحمت اور پیار، بھائی چارے کا ماحول ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا ثم ملک و رحمہ، تیسرا دور ہوگا جس میں بادشاہی ہوگی، مگر اس دور میں بھی رحمت ہوگی، نرمی ہوگی، محبت ہوگی، بھائی چارہ ہوگا۔ ثم امارت و رحمہ، پھر بادشاہی کے بجائے امارت کا دور آئے گا، مگر اس کے ساتھ بھی رحمت ہوگی۔ عجیب و غریب بات ہے، حضور نے قیامت تک امت جن مراحل سے گزرے گی، ان مراحل کے بارے میں امت کو آگاہی دیتے ہوئے یہ مرحلے گنائے ہیں: نبوت و رحمہ، خلافت و رحمہ، ملک و رحمہ، امارت و رحمہ۔ اس کے بعد لوگ حکومت پر قبضہ کر لیں گے اور گدھوں کی طرح ایک دوسرے سے لڑیں گے، ایک دوسرے کو کاٹیں گے۔ اس حدیث کی جو روایت ہے وہ سب سے صحیح یہ ہے، اس حدیث کو لوگ بیان نہیں کرتے اور ایسا ثابت کرتے ہیں جیسے خلافت العاشرہ کے بعد کاٹ کھانے والی بادشاہت قائم ہو گئی، ملک عظیم، ملک عام۔ تفصیلی گفتگو کا وقت نہیں ہے اور حضرات بھی ہیں، 100% غلط ہیں یہ روایتیں، میں ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہا ہوں۔ اور آپ ابھی مولانا یحییٰ نعمانی کا خطاب سنیں گے، ان کی کتاب بھی خدا کرے کہ آپ پڑھیں۔ سیدنا معاویہ کی سیرت و تاریخ پر، ان کی شخصیت پر میری نظر سے کم عربی، اردو اور فارسی میں ایسی کوئی کتاب ابھی تک نظر سے نہیں گزری۔ بہت قابل مبارکباد ہیں اس کے جوان عمر مصنف مولانا یحییٰ نعمانی، جن کا آپ خطاب بھی سنیں گے، اور وہ کتاب بھی یہاں پر غالباً موجود ہے۔ بہت بہترین محدثانہ کلام کیا انہوں نے اس بات پر۔ اور اس سے پہلے میں ایک بہت بڑے مکی مراکشی عالم سے اس موضوع پر مسجد نبوی میں درس ہفتوں سن چکا ہوں۔ حضرت معاویہ کی طرف اشارہ، منفی اشارہ، رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کسی حدیث میں نہیں۔ تعریفیں ہیں، دعائیں ہیں، محبتیں ہیں، اعتماد ہے، بھروسہ ہے، کیا کیا میں الفاظ استعمال کروں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ علماء کا اتفاق ہے۔ ابن تیمیہ بہت محتاط شخص ہیں، کسی رائے کی آسانی سے تائید کر دیں ابن تیمیہ، یہ کوئی سطحی بات نہیں ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ علماء کا اتفاق ہے کہ خلافت معاویہ امت کے بادشاہوں میں، حضرت معاویہ امت کے بادشاہوں میں سب سے بہتر بادشاہ تھے۔ خلافت کے مقابلے میں ملوکیت کو قرار دیا گیا ہے۔ ایک صاحب نے کتاب لکھی ہے خلافت و ملوکیت، اللہ ہی ان کو معاف کرے۔ آمین کہہ دیجئے، اتنا غصہ نہ ہوئیے کہ آمین بھی نہ کہیے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ایسا ثابت کیا ہے کہ ملوکیت اور بادشاہی کا نظام ایک گاڑی ہے۔ حضرت سلیمان کون تھے؟ پھر کوئی جواب نہیں۔ بادشاہ تھے کہ نہیں تھے؟ حضرت داؤد کون تھے؟ بادشاہ تھے۔ حضرت طالوت کون تھے؟ ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا۔ ہر بادشاہت بری نہیں ہوتی، بادشاہ اگر انصاف کے ساتھ حکومت کرے تو ہماری جمہوریت سے تو کروڑوں درجے بہتر ہے۔
کیا جمہوریت ہے ماشاءاللہ، کیا جمہوریت ہے، ان پڑھ لوگ حکومت کر رہے ہیں۔ اور آخری دور کے بادشاہوں میں ہمارے اپنی زندگی میں ملک فیصل گزرے، میں نے اپنی آنکھوں سے ملک فیصل کو کئی بار قریب سے دیکھا، کیسی نماز پڑھتے تھے وہ، کیسی تواضع تھی، کیسی سادگی تھی۔ ایک بار وہ مکہ مکرمہ آئے ہوئے تھے، حسن اتفاق سے میں بھی مکے میں تھا، کیونکہ ہمارے حضرت والد صاحب آئے ہوئے تھے اور حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی آئے ہوئے تھے رابطے عالم اسلامی کے اجلاس میں۔ تو مقام ابراہیم ایک کمرے میں رکھا ہوا تھا، جس کی وجہ سے طواف میں جگہ بہت تنگ ہوتی تھی۔ اس وقت کا مطاف آج کے مطاف کے مقابلے میں چوتھائی تھا، تو بہت بھیڑ ہوتی تھی۔ علماء کے فتوے کے بعد حکومت سعودیہ نے طے کیا کہ اس کمرے کو توڑ کر اس کے اندر سے مقام ابراہیم کو نکال کر وہ جو بلوری شیشے میں آج کل رکھا ہوا ہے اس میں رکھا جائے۔ اور طے یہ ہوا کہ رابطے عالم اسلامی کے اجلاس میں پورے عالم اسلام کے جو علماء آئے ہوئے ہیں ان کی موجودگی میں ایک چادر میں مقام ابراہیم کو رکھ کر سارے علماء اس چادر کو اٹھا کر لے جائیں اور ملک فیصل اس مقام ابراہیم کو اٹھا کر اس جگہ پر نصب کر دیں۔ ملک فیصل جب آئے تو انہوں نے پہلے طواف شروع کیا، ظاہر ہے مسجد حرام میں جانے کے بعد فوراً طواف کرنا مسنون ہے، تو انہوں نے طواف شروع کیا۔ طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے۔ وہ نماز پڑھنے کے لیے ایک خوبصورت شاندار موٹی سی جانماز بچھا دی گئی تھی تاکہ شاہ فیصل طواف سے فارغ ہو کر اس جانماز پر 2 رکعت نماز پڑھیں۔ اللہ کو کچھ دکھانا تھا۔ ملک فیصل کا طواف ابھی مکمل نہیں ہوا تھا کہ ایک دیہاتی بدو عربی سیاہ فام، اللہ جانے کہاں سے آیا وہ، اور بڑی شان کے ساتھ ملک فیصل کے لیے بچھی ہوئی جانماز پر اس نے نیت باندھ لی۔ ابھی اس کی پہلی رکعت ہوگی کہ شاہ فیصل کا طواف مکمل ہو گیا۔ ایک لمحے کے لیے بھی فیصل نے کچھ محسوس نہیں کیا، وہ سادہ مطاف کی زمین پر بغیر جانماز کے انہوں نے نماز کی نیت باندھ لی۔ میں نے کئی وجہوں سے قریب سے ان کو دیکھا ہے، اس وقت میں وہاں کا ابتدائی طالب علم تھا۔ بہت سادہ مزاج آدمی تھے۔ تو ہر بادشاہ برا نہیں ہوتا، ملوکیت کو کچھ اس طرح پیش کیا گیا، جمہوریت کے کچھ ایسے ترانے گائے گئے کہ اس سے جو لوگ مرعوب ہوئے انہوں نے ملوکیت کو ایک گالی بنا دیا۔ میں اس پر مبارکباد دیتے ہوئے کہ یہاں کے حضرات علماء کرام نے کچھ ضرورت محسوس کی کہ سیدنا معاویہ کے بارے میں کچھ بہت ہی سطحی باتیں، بازاری باتیں، اور اگر میں جاہلانہ کہوں تب بھی شاید غلط نہیں ہوگا، بے ادبی کے ساتھ اس طرح کی کہی گئی کہ کچھ لوگوں میں شاید کنفیوژن پیدا ہو گیا، شبہات پیدا ہو گیا کہ کیا واقعی دال میں کچھ کالا ہے، کیا واقعی سیدنا معاویہ کا کردار آج کل کے سیاسی نیتاؤں کی طرح تھا۔ اس ضرورت کو محسوس کیا یہاں کے حضرات نے اور یہ اجلاس بلایا سیدنا معاویہ اور سیدنا حسن کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے، گویا صحابہ کرام اور اہل بیت کی عظمت کو سمجھانے کے لیے۔ اور
اس قسم کے جلسوں کی تقریروں کا لب و لہجہ خطیبانہ نہیں ہونا چاہیے، تعلیمی ہونا چاہیے. ہم اپنے عوام کو کچھ معلومات دیں، انفارمیٹو ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ کوئی ہم بہت زیادہ جذباتی قسم کی باتیں کریں اور مجمع لے کر کچھ نہ جا پائے. آپ سیدنا معاویہ کے سوانے پڑھیں، سیدنا حسن کے سوانے پڑھیں. بہت صحیح کہا تھا ابھی فاضل مقرر نے، سیدنا حسن نے تو خود حضرت معاویہ کو تسلیم کیا تھا، ان کے ہاتھ پر صلح کی تھی، ان کو مان لیا تھا آپ ہی مسلمانوں کے قائد ہیں. تو کیا سیدنا حسن بھی خدا نخواستہ ایک غلط آدمی کو امت پر مسلط کرنے کے جرم کے مرتکب تھے؟ کیا کہہ رہے ہیں ہم لوگ؟ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ سیدنا معاویہ کی صلاحیتیں، ان کی قائدانہ صلاحیت، ان کی شجاعت، ان کی بہادری، ان کی فوجی مہارت، ان کا حلم اور بردباری، ان کا پوری دنیا کے بڑے حصے تک اسلام کے پرچم کو لہرا دینے کی جو سعادت ان کے حصے میں آئی، اس کا یہ تقاضا یہ ہے کہ آپ حضرات اللہ کے واسطے مطالعے کی عادت ڈالیں. ایک نے بھی انشاءاللہ نہیں کہا. کانپور کے لوگ بہت سمجھدار ہیں، وہ کسی کے جھانسے میں نہیں آتے. لیکن میں بھی جب تک آپ سے انشاءاللہ نہیں کہلواؤں گا اب میں مسلط ہو گیا، میں بھی نہیں اٹھوں گا. پھر کوئی نہیں بولا. یہ لوگ ہاتھ اٹھواتے ہیں، میں بھی اٹھواؤں تو اٹھاؤ بغیر کہیں. یہ عورتوں کی طرح شرمانا کیوں ہے؟ اچھا کب سے مطالعہ کرو گے؟ انتقال کے بعد؟ آپ سے تھوڑی کہہ رہا ہوں، آپ نے تو دنیا بھر کو پڑھ رکھا ہے. اللہ کے بندوں پڑھا کرو. اتنی مجھے شرم آتی ہے، یورپ اور امریکہ اور مغربی علاقوں کا سفر کرو تو ٹرین میں بیٹھو، فلائٹ میں بیٹھو، اسٹیشن پہ بیٹھو تو 99% لڑکے لڑکیاں وہ اپنے بیگ سے پرس سے کوئی کتاب نکالتے ہیں اور پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور وہ کتاب ناول نہیں ہوتی، آپ مت سمجھنا کہ وہ ناول ہوتی ہے. کوئی سائنس کی کتاب پڑھ رہا ہے، کوئی ہسٹری کی کتاب پڑھ رہا ہے. یہ قومیں اس ترقی بلا وجہ نہیں کر رہی ہیں، ہماری آپ کی بددعاؤں اور قنوت نازلہ کے باوجود. اللہ کے ہاں ظلم نہیں ہے. مسلمانوں کا مزاج کیا ہے؟ میں 2-3 منٹ اور لے لوں. ہماری آپ کی خواہش یہ ہے کہ اگر کوئی کافر، کوئی نان مسلم، یہاں پولیس کے آفیسر بھی کھڑے ہیں، خدا کرے وہ بھی سن رہے ہوں، مسلمانوں کا مزاج یہ ہے کہ کوئی نان مسلم اگر چائے میں شکر ڈالے تو وہ چائے کم وقت کڑوی ہو جانی چاہیے، اس لیے کہ وہ شکر ڈالنے والا مسلمان نہیں ہے. اور اگر کوئی مسلمان چائے میں کریلے اور نیم کا جوس ڈالے تو اس چائے کو بھی میٹھا ہو جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہماری آپ کی احمقانہ تمناؤں کے مطابق اس دنیا کے نظام کو نہیں چلائے گا. انصاف پر مبنی سائنٹیفک اصولوں کی بنیاد پر اس دنیا کو چلانے کا اللہ نے فیصلہ کیا ہے. بہت بڑی خامی مسلمانوں میں پڑھنے کی کمی، مطالعے کے ذوق کی کمی، بہت بڑی خامی. اور معاف کرنا، جتنے دیندار ہو اتنے ہی کم پڑھتے ہو. آپ وہ امت ہو جس کی تربیت کا آغاز ہوا تھا اقرا، پڑھو. یہاں سے ہماری تربیت کا آغاز ہوا تھا اور واقعی 1000 سال تک مسلمانوں نے جو علمی بلندی کے مقامات حاصل کیے، اللہ اکبر. مردوں نے، عورتوں نے، نوجوانوں نے، بوڑھوں نے مختلف موضوعات پر جو تحقیقات کی
جب پہلی مرتبہ اسپیس میں خلاباز گئے ہیں، روس کے خلا میں جب گئے ہیں، تو انہوں نے واپس آ کر ایک پریس کانفرنس کی اور ایک صحافی کے سوال کے جواب میں انہوں نے کہا تھا کہ مسلمان سائنسداں ابن رشد کی ایک کتاب ہم کو مل گئی تھی، اسی کتاب کی روشنی میں ہم نے خلائی سفر کی ہمت کی۔ مسلمانوں کی یہ تاریخ رہی ہے، لیکن یہ تاریخ پر ہم لوگ کب تک ناز کرتے رہیں گے؟ کب تک ہم لوگ بغلیں بجاتے رہیں گے؟ پڑھنے کا ذوق بناؤ، دینی کتابیں بھی پڑھو، سائنسی کتابیں پڑھو، ہسٹری کی کتابیں پڑھو۔ آج میں آپ سے پوچھوں کہ خلافت تحریک کیوں شروع ہوئی تھی، نہیں بتا پائیں گے۔ آپ سے پوچھوں کہ جنگ عظیم اول کیوں شروع ہوئی تھی، نہیں بتا پائیں گے۔ آپ سے پوچھوں کہ جنگ عظیم دوم کیوں شروع ہوئی تھی، آپ نہیں بتا پائیں گے۔ صحابہ ایسے نہیں تھے، ایک سے ایک صلاحیتوں والے لوگ تھے۔ ایک نیا شہر کوفہ نام کا بسانے کا فیصلہ کیا سیدنا عمر نے، تو ایک ٹیم بھیجی مدینے سے اور خط لکھ کر بھیجا کہ میں ان لوگوں کو بھیج رہا ہوں، یہ زمین کی پیمائش کے ماہرین ہیں، آرکیٹیکٹ کے ماہرین ہیں، فن تعمیر کے ماہرین ہیں، یہ لوگ جا کر ٹاؤن پلاننگ کریں گے، اس شہر کی پلاننگ کریں گے، اور میں نے ان کو سمجھا دیا ہے کہ اس شہر کو دریا کے کنارے بسانا، وہاں بیماریاں بھی کم ہوتی ہیں اور پانی کی کمی بھی نہیں ہوگی۔ تو یہ جو دنیاوی شعور ہے، یہ جو دنیاوی سمجھداری ہے، اس کے بغیر کسی قوم کو قیادت سپرد نہیں ہوگی، بالکل کسی قوم کو قیادت سپرد نہیں ہوگی۔ ایک بار سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بہت متفکر بیٹھے تھے، حضرت مغیرہ ابن شعبہ وہاں آئے اور کہا امیر المومنین آپ بڑے سوچ میں ڈوبے ہوئے ہیں، خیریت تو ہے؟ حضرت عمر نے کہا مغیرہ تم بہت صحیح وقت پر آئے ہو، میں اس سلسلے میں پریشان ہوں کہ کسی عہدے پر اپوائنٹ کرنے کے لیے مجھے کسی کا انتخاب کرنا ہوتا ہے۔ دو آدمی میرے سامنے ہوتے ہیں، ایک میں تقوی بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن مینجمنٹ کی اور انتظام کی صلاحیت کم ہوتی ہے، اور ایک میں انتظام کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے، تقوی تھوڑا سا کم ہوتا ہے۔ تو میں کس کو ترجیح دیا کروں، اس سوچ میں ہوں۔ حضرت مغیرہ نے کہا اجازت ہو تو میں کچھ جواب دوں؟ کہا مغیرہ اسی لیے تو کہہ رہا ہوں تم سے، بتاؤ۔ حضرت مغیرہ نے کہا میری رائے یہ ہے کہ آپ اس کو اپوائنٹ کریں جس کی انتظامی صلاحیت اچھی ہو، چاہے تقوی کچھ کم ہو۔ اس کے تقوی کی کمی سے اس کو نقصان پہنچے گا اور انتظامی صلاحیت کی مہارت سے امت کو فائدہ پہنچے گا۔ اور اگر آپ نے الٹا کر دیا، تقوی والے کو ترجیح دے دی، تو اس کے تقوی کا فائدہ اس کی ذات کو پہنچے گا اور انتظامی صلاحیت میں کمی کا نقصان امت کو ہوگا۔ تو اس طرح امت کی قیادت کرنے والے علماء تیار کرنا ہمارے مدارس کا یہ مقصد تھا۔ ایسے قائدین چاہیے، ایسی قیادت والے چاہیے۔ آخری خطبہ جو حضرت معاویہ نے دیا، اور میں اسی کا ایک جملہ نقل کر کے اجازت لوں گا، اس آخری خطبے میں اپنے انتقال سے پہلے بیماری کی حالت میں، شدید بیمار تھے وہ، ان کے جسم میں ایک پھوڑا نکل آیا تھا اور وہ سمجھ گئے تھے کہ میرا مرض وفات ہے۔ تو انہوں نے آخری خطبہ دیا، اس میں جو دعا مانگی انہوں نے، اللہ اکبر، اس میں ایک دعا یہ مانگی، اللہم انی قد احببت لقاءک فاحب لقائی۔ اے اللہ میں آپ کے پاس حاضر ہو کر آپ سے ملاقات کے لیے بے چین ہوں، آپ بھی میری ملاقات کو پسند فرما لیجیے۔ ایسا انسان اس لائق ہے کہ اس کے اوپر تنقید کی جائے۔
اللہ کے بندوں، سارے صحابہ، ساری صحابیات اس پورے دور میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ جس پر پڑ گئی ایمان کے ساتھ، اس کا ظاہر باطن چمک اٹھا۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم صحابہ کرام کی تاریخ کو بلا کسی تفریق کے پڑھیں اور ان سازشوں سے اپنے کو اور اپنے گھر والوں کو محفوظ رکھنے کی ہر ممکن کوشش کریں، جو اس وقت امت میں پھوٹ ڈالنے کے لیے جانے انجانے میں کوششیں کر رہی ہیں۔ میں منتظم حضرات کا، داعی حضرات کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اور معذرت کرتا ہوں کہ مجھے ابھی فوراً ریلوے اسٹیشن جانا ہے، کیونکہ مجھے ابھی فوراً سفر کرنا ہے۔ کاش کہ میں دیگر فاضل مقررین کی فاضلانہ خطابات کو بھی سن سکتا۔ جزاکم اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔